بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز چینل سحر نیوز۔ عمران خان کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ کوشش کریں گے ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل سے بھی آگاہ کریں گے، جسے سن کر آپ لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پوری خبر اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو ٹرائبون پر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا یونٹ 16 روپے سے 53 روپے تک چلا گیا ہے اور مزید اب اس میں 10 روپے مہنگا کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن میڈیا سب اچھا کیوں دکھا رہا ہے؟ ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر 178 روپے سے 305 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے، لیکن میڈیا سب اچھا کیوں دکھا رہا ہے؟ ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت 150 روپے سے 300 روپے کراس کر گئی ہے، لیکن میڈیا سب اچھا کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل جو کہ قرضے کی صورت میں قرضہ لیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے، لیکن میڈیا سب کچھ اچھا کیوں دکھا رہا ہے؟ ناظرین گرامی، جو ہڈی میڈیا کو ڈالی گئی ہے اس سے پردہ چاک کرتے ہیں، ذرا ہوش سے اور دل تھام کے سننا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم حکومت نے 16 ماہ کے اندر میڈیا کو 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے ہیں۔ اگر واضح الفاظ میں بتاؤں، مطلب کوانٹٹی کے حساب سے ایک ایک روپیہ گن کر بتاؤں تو یہ بنتے ہیں 9 ارب اور 60 کروڑ روپیہ۔ اس میں سب سے عجیب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تو انہوں نے ایڈز دیے ہیں ان کو، لیکن ڈیجیٹل میڈیا یعنی کہ یوٹیوبرز وغیرہ کو بھی ایڈز دیے گئے ہیں، جن میں تمام سوشل میڈیا، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ سب شامل ہیں، سب کو پیسے دیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑے یوٹیوبر عمران خان ہیں، جسے ہم عمران ریاض کے نام سے جانتے ہیں، سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں۔ انہیں ایڈز کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ وہ بکاؤ مال نہیں ہیں۔ اگر میرٹ کریں تو سب سے بڑا چینل ہے، آپ اس کو ایڈز دیں، لیکن انہوں نے نہیں دیے۔ پہلا سکینڈل تو یہیں پر ان کا فاش ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو لوٹے یوٹیوبرز ہیں یہ کیوں کبھی عمران خان کے وکیل پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی یوتھیوں کے خلاف، انہیں کیوں سب اچھا دینے کی رپورٹ بنانی پڑتی ہے؟ یہ خان کے خلاف کیوں پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور حکومت کا سب اچھا دکھاتے رہتے ہیں؟ ناظرین گرامی، گیم ارب ہا ارب روپے کی ہے، یہ کوئی چیز چند ہزار لاکھ کی نہیں ہے بلکہ کروڑوں روپے کی ہے، اربوں روپے کی ہے، جو کہ ہمارے اور تمہارے ٹیکسز سے وصول کیا گیا پیسہ انہوں نے برباد کیا ہے۔ لیکن سلیوٹ ہے ان کو جو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ 10 ارب کا میڈیا سیل، ٹھیک ہے، 10 ارب کا میڈیا سیل پوری ملک کی طاقت کو استعمال کرنے کے باوجود نون لیگ کا بیانیہ نہیں بن پایا۔ ان کی اب کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اب یہ کریک ڈاؤن کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ اربوں لگا کر بھی ان کا بیانیہ عوام تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے، اور جھوٹ بیانیے کبھی بھی عوام نے، پبلک نے سامنے نہیں ٹھہرنے دیے، ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو پائے۔ اگر کبھی ملک میں کوئی ایماندار حکومت آئی تو سب کو ان کے جرائم کے مطابق سزا ملے گی۔ آپ دیکھیں ان کا بیانیہ کیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ ارشد شہید کو شہید کروا دیا گیا، عمران ریاض صاحب جو ہے نا وہ کافی عرصے سے غائب ہیں، سینکڑوں اور اچھے صحافی جو نجی چینلز پہ کام کر رہے تھے یا بڑے چینلوں پہ کام کر رہے تھے وہ بالکل غائب ہو چکی ہیں، ملک چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا گیا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور اگر آپ مریم نانی کو دیکھا جائے تو سب لوٹے جو اپنی ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ان کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جناب جانا تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، بڑی ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے ان لوٹوں کو بیرون ملک بھی یہ ساتھ لے جاتے ہیں، ان پر پیسہ فراوانی سے بہایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ جو ان کی وہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے، جو شاپنگ ہوتی ہے وہ بھی بیرون ملک میں انہی کے کارڈ سے یعنی کہ وزراء کے کریڈٹس کارڈ سے کی جاتی ہے۔ تو اس طرح 16 ماہ میں پی ڈی ایم نے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ عوام کا 960 کروڑ روپیہ لگایا گیا صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو کہ 9 ارب 60 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ عوام کی ٹیکسز سے 960 کروڑ روپیہ صرف میڈیا کے منہ میں
ہڈی کے طور پر ڈالا گیا، اور پھر جو ہڈی کھا لیتا ہے پھر وہ بھونکتا ہے صرف مالک کی زبان، پھر وہ مالک پہ نہیں چڑھ سکتا بلکہ مالک جدھر اشارہ کرتا ہے وہ اسی طرف بھونکتا ہوا جاتا ہے۔ پورا میڈیا عوام کے 960 کروڑ کی ہڈی لے کر اب تک پی ڈی ایم کے سامنے کتے کی طرح دم ہلا رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ انہیں کب اشارہ ملے اور کسی اور پر بھونکنی۔ ٹھیک ہے، یہ تو صرف ایک میڈیا سیل ہے جسے ہم میڈیا کہتے ہیں، جس پر کروڑوں پیسہ برباد کیا گیا۔ اب باقی ہزاروں وزراء کا اندازہ لگائیں، ان کی گاڑیاں، ان کے پٹرولز، ان کے جو ہے نا دوسرے اخراجات، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا گیا ہوگا۔ اب عمران خان کی طرف آتے ہیں، یہ ذرا رپورٹ چیک کریں۔ اس رپورٹ کے مطابق اٹک جیل کے اندر بہتر کلاس کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑے جھوٹ بولے گئے عوام کے سامنے، قوم کو بتایا گیا کہ نہیں جی ہم تو انہیں دیسی مرغے کھلا رہے ہیں، ان کی بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، دیسی گھی دے رہے ہیں ان کو، خان کو بیٹر کلاس دے دی گئی ہے۔ لیکن اب سب راز فاش ہو چکا ہے کہ رات کو بارش اور آندھی اور طوفان کے بعد عمران خان کی جیل خانے کی جو چھت تھی وہ ایک ہلکی سی لوہے کی چادر، جسے ہم ٹین کہہ سکتے ہیں، ٹین کی بنی ہوئی تھی، جو ہوا کی وجہ سے پھٹ گئی، اکھڑ گئی، گر گئی اور بارش کا پانی اندر آتا رہا، جس کی وجہ سے عمران خان ساری رات سو نہیں سکے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہاں پر بہت سارے کیڑے مکوڑے، جن میں کاکروچ، مکوڑے اور حشرات الارض پتہ نہیں کتنی قسم کے ہیں، وہ بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ملک کے ایک ایماندار اور قوم کو اکٹھا کرنے والے، بلکہ ہر جگہ پاکستان کا نام اونچا کرنے والے وزیر اعظم کو ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس مارشل لا کے خلاف ہیں اور ایک آخری دیوار ہے پاکستان کی بقا کے لیے۔ اگر یہ دیوار یقین کریں گر جاتی ہے تو آپ 6 سے 11 سال تک جمہوری حکومت کو پھر بھول جائیے۔ پی ڈی ایم نے پچھلے ایک ماہ میں جب حکومت چھوڑنے کا وقت آیا اس کے قریب، تو انہوں نے 900 ارب روپے کا قرضہ لیا تھا، 900 ارب روپے کا قرضہ لیا ایک ماہ میں۔ اور اگر اس کے دور حکومت کی بات کریں، یعنی 16 ماہ کی اگر بات کریں، تو انہوں نے 19,400 ارب کے قرضے لیے ہیں۔ خان کے 44 ماہ میں کل قرضہ لیا گیا تھا 18,000 ارب، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کام بھی کیا تھا، 55 لاکھ نوکریاں انہوں نے کریٹ کی تھی، اور اگر ان کی حکومت رہ جاتی تو ان کو ٹارگٹ تھا کہ اس سال کے اندر، جس سال وہ وہاں سے نکلے تھے، اس سال کے اندر انہوں نے تقریباً 60 سے 70 لاکھ نوکریاں کریٹ کرنی تھی، اور نیکسٹ ایئر تقریباً 90 لاکھ 85 لاکھ 90 لاکھ نوکریاں دینے کا ان کا منصوبہ تھا۔ وہ دیتے بھی صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو ہے نا ایک اسٹیمیٹ وہ مکمل ہو چکا تھا، جو انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ کسی حد تک پورا ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے ہر بندے کو 10 لاکھ تک فری صحت کارڈ دیے، ہر ماہ غریب فیملی ہے، امیر فیملی ہے، کسی کا فرق کیے بغیر ہر بندے کے اکاؤنٹ میں 12,000 روپے آ جاتے تھے۔ معیشت کو بہترین کیا، زراعت پہ کام کیا، ایکسپورٹ پہ کام کیا۔ اب آپ خود اندازہ لے کے آئیں کہ 44 ماہ کو دیکھیں اور 16 ماہ کو دیکھیں، 16 مہینوں میں 19,400 ارب اور 44 ماہ میں 18,000 ارب۔ اگر نون لیگ کے 5 سال پہلے والے جو انہوں نے 2013 سے 18 تک حکومت کی تھی، اگر وہ ملا لیے جائیں اور 16 ماہ یہ بھی اس میں شامل کیے جائیں تو یہ بنتے ہیں 6 سال اور 4 ماہ۔ 6 سال اور 4 ماہ کی نون لیگ کی حکومت پاکستان کو کتنی مہنگی پڑی ہے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پچھلی بار جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کا قرضہ تھا 14,000 ارب روپیہ، ٹھیک ہے۔ جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی، جب یہ گئے تو پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب کا ہو چکا تھا۔ نون لیگ نے پاکستان کے قرضے میں 16,000 ارب کا اضافہ کر دیا تھا، لیکن ان 16 ماہ میں 19,400 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ کل ٹوٹل ملا کر اگر بات کریں تو نون لیگ نے 6 سال اور 4 ماہ کی حکومت میں 35,000 ارب روپے کا اضافہ کر دیا پاکستان کے قرضے میں۔ تھوڑی سی بات یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کے 76 سال میں اب تک ٹوٹل قرضہ 61 ارب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان نے پچھلے 71 سال میں 71 ایئر میں جو قرضہ لیا ہے وہ بنتا ہے صرف اور صرف 26,000 ارب، لیکن جو نون لیگ نے 6 سالوں میں قرضہ لیا ہے وہ بنتا ہے 31,000 ارب روپیہ۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ لاڈلے کیوں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ میں کیوں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیوں ہوتی ہے۔
کیوں ان کا ساتھ دیتی ہے؟ کیونکہ یہ قرضے لیتے ہیں اور پھر سب کو کھلاتے ہیں، پھر عوام ان کا قرضہ اتارتی ہے بیچاری، اپنے خون سے، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی قربانی سے، پھر قوم یہ ساری قربانیاں دیتی ہے اور یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں اور قرضے لے کر سب کو کھلاتے ہیں، وزیروں، مشیروں، چپڑاسیوں تک سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ہر ایک بندے کو کھلاتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی میرے خیال سے کافی ہے، اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔